نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم احباب عزیز و کار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج اس کا موضوع ہے یزید پلیت ہے، یزید جہنمی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یزید لعنتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اس موقف کو انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 23 اور 22 کے اندر اللہ پاک کا فرمان ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا ان قریب، ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ، اگر تم حکمران بن جاؤ، یا اگر تمہیں تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد برپا کرو گے، فی الارض زمین میں، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو کیا تم زمین میں فساد برپا کرو گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتے کاٹو گے، کیا تم رشتے جن کے جوڑنے کا حکم ہے حکومت کے بعد ان کو کاٹ ڈالو گے؟ اگر تو یوں کرو گے اولئک الذین، تو ایسے ہی لوگوں پر لعنہم اللہ، کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اب بندہ اگر کسی تاریخ اور حدیث کی طرف نہ ہی جائے، جو کردار اس پلید شخص کا تھا یزید کا، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے، ایک سادہ سا بندہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہی نہ ہو، صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یزید پلید بھی ہے، یزید پہ رب کی لعنت بھی ہے۔ دیکھیں نا کتنا واضح لفظوں میں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا ان قریب، ان تولیتم، تمہیں حکومت اگر مل جائے، تمہیں اگر کیا مل جائے؟ فرمایا ان تفسدوا، یہ کہ تم فساد برپا کرو گے، فی الارض زمین میں۔ آپ میں سے کس کو پتا نہیں ہے کہ یزید نے جو فساد برپا کیا ہے، شاید فساد نہیں، ایسا فساد کبھی نہیں دیکھا جو فساد اس بے غیرت نے برپا کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَتُقَطِّعُوا، اور کاٹ ڈالو گے تم اگر تمہیں حکومت مل جائے، کس چیز کو؟ ارحامکم، اپنے ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا رب رسول کا حکم ہے، تم ان رشتوں کو کیا کرو گے؟ کاٹ ڈالو گے۔ فرمایا اگر تو یوں کرو
اگر تو یوں اولئک الذین، تو پھر جو بھی اس طرح کرے گا لعنہم اللہ، اس پہ کس کی لعنت ہوگی؟ اب بھی کوئی بندہ کہے نہیں وہ امیر المومنین ہے، نہیں وہ ہمارا خلیفۃ المسلمین ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں میں اس پہ نہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو اس کو اپنا مانے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی یزیدی گروپ ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ۔ دیکھیں ایک بندہ اتنا ظلم برپا کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں وہ ہمارے ابا جان ہے، تو پھر لعنت تو ایسے ابے پہ بھی اور ایسے بیٹوں پہ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کوئی سختی تو نہیں کی، کوئی غلط جملہ تو نہیں بولا، وہی عرض کر رہا ہوں جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یار یہ کیسا ظلم ہے، ایک بندہ یہاں چوک میں کھڑا ہو کر جو انسان اس کو سامنے نظر آئے حق کی آواز بلند کرنے والا، وہ اس کو بے دردانہ ظلمانہ قتل کیا جائے اور شراب پیے جائے، ماں بہن کی عزت کا خیال کیے بغیر جو اس کو اچھی لگے اپنے پاس بلاتا جائے، اور ایک بندہ کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے تو جس نے اس پہ لعنت ہے جو اس کو کہہ رہا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ لعنت بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ آپ کو پتا ہے برائی کرنے والا اور اس بدمعاش کو اچھا جاننے والا دونوں اسلام میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ سرکار کا فرمان ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما او کما قال الاسلام۔ رشوت اسلام میں حرام ہے، رشوت اسلام میں کیا ہے؟ میں اپنے اس اصول پہ اس حدیث کو لے آیا ہوں کہ جو برے کو برا نہ کہے بلکہ کہ یہ بھی اچھا ہے، رب کہتا ہے تو بھی اس کا برابر کا شریک ہو گیا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ اور اس کے رسول کی کس پہ؟ الراشی، رشوت لینے والے دینے والے پر۔ یہ دونوں تو چلو گناہ گار ہیں، ایک دے رہا ہے اور دوسرا، اور آگے تیسرے کو بھی سرکار نے بیچ میں رکھا ہے جو ان دونوں کا چمچہ ہے۔ آپ دفتروں میں جائیں نا تو ادھر ایک بندہ اجنبی ہوتا ہے، رشوت دینے کی دنیا میں یہ بیچارہ پہلی دفعہ کام کرانے گیا، اجنبی ہوتا ہے، اور آگے جو وہ درندہ بیٹھا ہے، درندہ صرف وہ افسر جس کو حکومت اس کی اس ٹائمنگ کی تنخواہ دیتی ہے، اور وہ درندہ جو کام کرانے جائے وہ کہتا ہے نہیں تو بھی مجھے کچھ دے گا تو پھر میں تیرا کام کروں گا۔ اس بدمعاش سے پوچھا جائے پھر تو حکومت سے جو ماہانہ 1000 روپے لیتا ہے یہ کس کام کے ہیں؟ اگر آنے والوں سے ہی حکومت نے تجھے ان لوگوں کا نوکر رکھا ہے، وہ آج ہمارے اوپر حاکم بنا بیٹھا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ افسر حقیقت میں آپ لوگوں کے نوکر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان سے پوچھیں حکومت جو تمہیں پیسے دیتی ہے یہ کس بات کے پیسے ہیں؟ کیا تمہاری کو شکل زیادہ خوبصورت ہے اور لوگوں سے؟ کیا تمہارا کو نسل والا ہے اور لوگوں سے؟ نہیں، اس بات کے پیسے ان کو ملتے ہیں کہ تم عوام الناس کی خدمت کرو، عوام الناس کے تم ملازم اور نوکر ہو۔ لیکن کیا کریں، اول سے آخر تک جو بدمعاش بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی ان بدمعاشوں سے پوچھنے والا۔ اب وہ بدمعاش اپنے چمچے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ڈائریکٹ آنے والا مجھ سے کس طرح رابطہ کرے گا۔ بندہ جائے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے دے دیں میں پہنچا دوں گا، آپ مجھے دے دیں۔ سرکار نے فرمایا والرائش یمشی بینہما، جو اس افسر اور اس اجنبی کے درمیان ایک چمچہ ہے، فرمایا اللہ رسول کی اس چمچے میں بھی لعنت ہے، حالانکہ نہ اس نے لی ہے نہ اس نے دی ہے، وہ لینے دینے والوں کو صرف ملا رہا ہے، ان کو اچھا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ۔ سرکار نے فرمایا ان تینوں پہ رب رسول کی لعنت ہے، ان تینوں پہ رب رسول کی کیا ہے؟ تو پھر جو یزید کے کاموں کو آج اچھا کہے، جو حکم یزید کا ہے وہی اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ شخص کوئی بھی ہو۔ اب اللہ جل شانہ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر فرمایا ہے
کہ کیا اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں کیا پھیرو گے؟ فساد برپا کرو گے اور ان رشتہ داروں کو کاٹو گے جن کے جوڑنے کا اللہ نے کیا دیا ہے، رسول اللہ نے کیا دیا ہے، حکم دیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حنفی مفسر، تفسیر کا نام ہے روح المعانی، تفسیر کا نام کیا ہے، اور بڑی مزے کی بات ہے اس کا مصنف بھی آل رسول کا فرد ہے، اس کا مصنف بھی سید زادہ ہے، السید محمود آلوسی رضی اللہ عنہ۔ اس شخص نے قرآن مجید کی عربی تفسیر لکھ کے 30 جلدیں پوری کی ہیں، اتنا بڑا مفسر قرآن۔ ایک قرآن کی جلد پہ جب عربی میں اس نے قلم اٹھایا، تفسیر کی دنیا میں 30 جلدیں بنا ڈالی۔ آپ اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، امام سید محمود علوسی رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، اُسْتُدُلَّ بِهَا اَيْضًا عَلَى جَوَازِ لَعْنِ یزید۔ آپ فرماتے ہیں اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کس چیز پر؟ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ یزید، کہ یزید پہ لعنت جائز ہے، یزید پہ لعنت کرنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اسی آیت سے علماء نے استدلال پکڑا۔ اب استدلال بھی سنیں کس امام نے پکڑا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان الامام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لما سألہ والدہ عبداللہ عن لعن یزید، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل تشریف فرماتے ہیں، یہ ائمہ اربعہ میں سے ایک شخص ہے، جو ائمہ اربعہ نے فقہ کے 4 امام مشہور و معروف، ان میں سے ایک امام کا نام امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اور جس غوث کی 11ویں پہ سنی اکثر پڑھتے ہیں، جس غوث کے نام لیتے ہیں، وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، یاد رہے۔ اور وہ بھی سنیں جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، یہ غوث اعظم تو رفع یدین کرتے تھے، تم نہیں کرتے۔ بھائی مانو میں تم سے پوچھتا ہوں، غوث اعظم جو رفع یدین کرتے تھے، میں بھی کہہ رہا ہوں کرتے تھے، وہ تمہاری طرح غیر مقلد ہو کے کرتے تھے یا امام احمد بن حنبل کی تقلید میں کرتے تھے؟ اگر تو غیر مقلد ہو کے کرتے تھے پھر تو تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ کرتے تھے کسی امام کی اقتداء کرتے ہو تو پھر تم جھوٹ بولتے ہو، پھر تم کیا بولتے ہو؟ ہمارا تم سے رفع یدین پہ یقین جانے کوئی اختلاف نہیں، تم پوری نماز میں 10 مرتبہ کرتے ہو، میں کہتا ہوں 100 مرتبہ کرو، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض، میں کون ہوں تو میرے امام کو اعتراض نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک رفع یدین کرنے والا کافر نہیں ہے، رفع یدین کرنے والا بد مذہب نہیں ہے، رفع یدین کرنے والا مجرم بھی نہیں ہے۔ ہمارا اس بات پہ تو تمہارے ساتھ کوئی اختلاف ہی، کیونکہ یہ تو ہمارے اہل سنت کے 3 ائمہ کا مسلک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ عنہ اجمعین کا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض آتا ہے سرکار علیہ السلام کی ذات کے متعلق، جب تم سرکار کی گستاخیاں کرتے ہو اس وقت ہم کہتے ہیں کائنات کا کوئی فرد ہو، خواہ وہ سرکار کا خونی رشتہ داری کیوں نہ ہو، سرکار کے باپ کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی زبان سرکار کے خلاف استعمال کرے تو پھر قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن اس پہ کیا بھیجتا ہے، اور قرآن اس کو جہنمی کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بتائیے یہ سرکار کا خونی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ابو لہب سرکار کا حقیقی چچا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ جہنمی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ صرف سرکار کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، سرکار کے خلاف کیا کرتا تھا؟ یہ تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، نام اونچی کہنے پہ کوئی اختلاف، یعنی کفر اور بد مذہبیت کی دنیا میں نہ ہاتھ یہاں مانگنے پہ ہم تم سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تم یہاں مانگتے ہو، میں کہہ رہا ہوں سار کے اوپر مانگ لو، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو آمین اونچی کو، میں کہہ رہا ہوں آپ سے کوئی اختلاف نہیں، بد مذہبیت اور کفر کی دنیا میں، گستاخی کی دنیا میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو آمین اونچی کو، میں کہتا ہوں تم اپنی مساجد میں
जिस तरह असम्बली हाल में हर मिंबर के सामने माइक होता है, तुम हर नमाजी के गले में माइक लटका दो और वो बुलंद आवाज से आमीन कहे, मैं कहता हूँ इससे भी नमाज में कोई खलल पड़ता है। हमारा इख्तिलाफ तुमसे है, ज़ात मुस्तफा करीम और अहले बैत अतार की शान में गुस्ताखियां करना छोड़ दो। तुम हमारे सुन्नी भाई हो, तुम हमारे सुन्नी, हमारा तुम्हारे साथ कोई ज़ातियात का इख्तिलाफ नहीं है। और ये ऐसा इख्तिलाफ है, ये नफूस कुदसी ऐसी है, अगर इनके इमाम हमारा बाप भी बोले तो हम उसको भी खुदा की कसम माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कब्र आखिरत में हमारे बाप ने हमें नहीं छुड़ाना, बल्कि सरकार मदीना ने आके हमें छुड़ाना है। गौर करें, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु से लम्मा सअलहु वल्दहु अब्दुल्ला, आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला था, उन्होंने अपने बाप से सवाल किया, अन लान यजीद, अब्बा जान बताएं यजीद पे लानत की जाएगी कि ना की जाए, इसके बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या है, इस्लाम क्या कहता है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सुने, क़ाल कैफ़ ला युलअन मन लअनहु अल्लाहु तआला फ़ी किताबिह, फरमाया बेटा जिस पे अल्लाह अपनी किताब यानी कुरान में लानत भेज चुका हो, हम उस पे लानत क्यों ना भेजें। देखें कैसे प्यारे जुमले, क़ाल कैफ़ ला युलअन, ये कैसा इंसाफ है कि उस पे लानत ना की जाए। मन लअनहु अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही, जिस पे अल्लाह ने कुरान में लानत नाज़िल कर रखी है। फरमाया बेटा हम उस पलीत पे लानत भेजते हैं, हम उस पलीत पे लानत। अब बेटे का अगला सवाल इसी जवाब पे, फ़क़ाल अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु क़द क़रअतु किताब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फ़लम अजिद लअन यज़ीद। अर्ज़ की अब्बा जान मैंने अलहम शरीफ से लेकर वन्नास पूरे कुरान को पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। फलम अजिद लाना यजीद, मुझे तो पूरे कुरान में कहीं यजीद की लानत का मसला मिला। हर एक के अपने इल्म की बात है ना जी, ये बेटा है वो बाप है, वो इमाम वक्त है, वो पूरे मसलक का फिक्र की दुनिया में मुक्तदा में है, जिनकी इक्तदा की जाती है। आपने फरमाया बेटा तूने कुरान पढ़ा, तुझे यजीद पे लानत का मसला मिला। फरमाया देख मैं तुझे कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, फिर देखना कि यजीद पे लानत का मसला किस तरह कुरान बयान करता है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन फ़क़ाल इमाम इन्नल्लाह तआला यक़ूल, फरमाया बेटा सुन, इन्नल्लाह तआला यक़ूल, बेशक अल्लाह ने फरमाया है, बेशक अल्लाह ने फरमाया है, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम, वही आयत जो हमने इब्तिदा तिलावत की, इमाम अहमद बिन हंबल ने तिलावत की। फरमाया बेटा तूने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 को तिलावत नहीं किया। अल्लाह क्या फरमा रहा है, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम, बस क्या अन करीब, क्योंकि कुरान का नुज़ूल इस यजीद बेगैरत की हुक्मरानी से कई साल पहले हुआ, इसलिए कुरान का है फ़हल असैतुम, अभी नहीं थोड़ी देर बाद अगर उन्हें हुकूमत मिले, जब नुज़ूल हो रहा था उस वक्त नहीं, फ़हल असैतुम थोड़ी देर बाद जिसको हुकूमत मिले, अन तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि व तुक़त्तिउ अर्हामकुम। अल्लाह फरमा रहे बेटा, इमाम अहमद बिन हंबल अपने बेटे को बता रहे हैं, यजीद पे लानत का मसला समझा रहे हैं कुरान की रोशनी में। फरमाया बेटा कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया कि क्या तुम्हें अनकरीब अगर हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में क्या फसाद करो, क्या बर्बाद करोगे, अन तुफ़सिदू फिल अर्ज़, क्या जमीन में फसाद फैलाओगे, व तुक़त्तिउ अर्हामकुम, और रिश्तों को तुम तोड़ोगे। फरमाया बेटा उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, अल्लाह की ऐसे लोगों पे क्या है। अब फरमाया ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, अब बता तुझे यजीद की लानत का मसला कुरान से समझ आया कि ना आया। अर्ज़ की अब्बा जान बड़े अच्छे तरीके से समझ आया, बड़े अच्छे तरीके से। गौर करें, कुरान भी जिस बेईमान पे लानत भेज रहा हो, कुरान जिसके किरदार पर लानत के फतवे दे रहा हो, और एक बंदा तुम कुछ कहते हो,
قرآن کچھ کہتا ہے اور تم ہمارے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑا کرنا ہے تو پھر قرآن سے کرو یا قرآن کے نازل کرنے والے سے کرو. ہمارا کیا قصور ہے؟ اتنا قصور ہے تمہاری عاقبت کو سنوارنے کے خیال سے، اس نیت سے تمہاری غلطیوں پہ متنبہ کر رہے ہیں کہ آج وقت ہے ان غلطیوں کو چھوڑو. تمہیں دلائل بھی دے رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی طرف سے گفتگو کیا جانا، تمہیں قرآن و حدیث سے دلائل بھی ہم پیش کرتے ہیں. تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ یار ان لوگوں نے ہماری غلطیاں نکال کے حق تک پہنچا کے ہماری قبر و آخرت کے بارے میں ہمیں درس دیا ہے. لیکن تم ایسا بے ایمان ہو جو تمہاری غلطیاں تمہیں سمجھا. تم سمجھتے ہو سب سے بڑا دشمنی ہمارا یہی ہے. حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے جو ہمیں شرعی غلطی پہ متنبہ کرے اس جیسا عظیم ہمارا کوئی خیر خواہ اور ہو سکتا. دیکھیں نا، میں اگر نماز نہ پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا اگر میں نماز، کسی بھائی نے آ کے میرا ذہن بنایا کہ آپ مسلم ہیں، آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مان چکے ہیں، اسلام قبول جو یہ کر لے تو اس پر کتنے وقت کی نماز فرض ہوتی ہے؟ یہ میرا خیر خواہ ہے یا میرا دشمن ہوگا؟ اس جیسا خیر خواہ تو دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ کوئی اسی طرح کی نیکی میرے ساتھ کرے، وہ بھی اس جیسا خیر خواہ ہے. تو معلوم ہوا جو کسی کی غلطی بتائے دلائل کی روشنی میں، وہ اس بندے کا کیا ہوتا ہے؟ اب وہ اگلا سمجھے نہیں یہ میرا دشمن ہے. تو اس جیسا کوئی بدماش اور ملے گا کائنات میں؟ تو ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. یہ تو عمل کی دنیا کا خیر خواہ ہے. ہم تمہیں تمہارے عقائد کی غلطیاں بتاتے ہیں. ہم تم کو ہو جی نہیں تم غلط کہتے ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. آؤ مل جل کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے. جس مسئلے پہ ہم کلام کرتے ہیں، چاہے لوگوں کے ہم ذمہ دار نہیں، علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، جس مسئلے پہ اہل سنت کے علماء حق کا تمہیں سمجھاتے ہیں، کسی مسئلے پہ تمہیں اعتراض ہو، ہم تمہارے کو ذاتی یا جانی دشمن نہیں ہیں. آؤ میدان میں بیٹھ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ فتنہ نہ برپا کرنا، پیار محبت کی فضا میں آ کے گفتگو کر لو. جو قرآن و سنت کی روشنی میں حق آئے گا اگر تم ثابت کر دو گے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس حق کو ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ممکن ہے میں غلطی پہ ہوں. اگر ہم حق ثابت کر دیں تو پھر تم بھی مسلم کہنے کے دعوے دار ہو، پھر تمہیں بھی اس حق کو قبول کرنا پڑے گا. لیکن اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں. ہم تو ایک چھوٹے سے ادارے میں بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ چیلنج کیا ہے. بہت سارے بزرگوں نے، حال ہی میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے پوری اہل حدیث کی قوم کو یہاں سے لے کر سعودی عربیہ تک پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو اس شخص نے چیلنج دیا کہ کسی مسئلہ اہل سنت میں تمہیں اختلاف ہو، ہم تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب کوئی آئے نہ میدان میں. دیکھیں نا، دو بندے مختلف گفتگو کے قائلین اور ایک بندہ دعوت ہے یار مل کے بیٹھ جاتے ہیں، جو غلط ہوگا وہ دوسرے کی بات کو. یہ بندہ انصاف والا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی کام ہے اور ان کے توسل سے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ 1400 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں اسلام کی، ہمارے تمام بزرگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر تمہیں یوں سمجھ نہیں آتی تو سامنے آ جاؤ، تمہیں یوں سمجھ نہیں آتی تو سامنے آ جاؤ. پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بیان کو سمجھا کے لکھ کے تقریریں کر کے اس کی سمجھ نہیں آیا، فرمایا او مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان، اگر تیری سمجھ میں یوں نہیں آتا تو میرے سامنے آ جا. تیری سمجھ میں یوں نہیں آتا تو تو میرے، کوئی ناراضگی نہیں، گفتگو کریں گے. جس کی گفتگو حق کی جانب جائے گی دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا. بے ایمان آیا، حق دیکھا لیکن مانا، یہی تو ظالمین کی صفت ہے. حق دیکھ کے بھی نہیں مانتے، حق دیکھ کے بھی نہیں مانتے. سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان وہ قرآن تھا. اب ایک حدیث آج کے درس میں، اس کے بعد درس ختم. ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی یستجاب.
غور کریں، امی جان حدیث کی راوی ہیں. حدیث کی راویہ کون ہے؟ مسلمانوں کی امی جان، سیدہ طیبہ حاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. سیدہ عائشہ حدیث کی راویہ ہیں. تمہارے ہاں تو اس حدیث کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم کم از کم سیدہ عائشہ کو تو مانتے ہو نا. تمہارے ہاں تو اس حدیث کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے. اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری کہ اس حدیث کی راویہ مسلمانوں کی ماں ہے، مسلمانوں کی ماں ہے. اس راوی پہ کلام کرنے کو اتنا ہی کافی ہے. جو بندہ اپنی ماں کی زبان پہ ہی اعتماد نہ کرے، اور ماں بھی وہ جو سرکار کی بیوی بھی ہوں اور بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور بہت بڑی مفتیہ اسلام بھی ہوں، جنہوں نے خود دین سرکار سے سیکھا ہو، ان کے علم میں کوئی کمی ہے؟ عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے جا کے دین کے مسائل سیکھا کرتی تھیں. اب بہت بڑی عالمہ متقی اور پرہیزگار سرکار کی بیویوں میں شامل ہیں. آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ میں نے رسول اللہ سے سنا، گویا حدیث مرفوع ہے، سند سرکار تک جا پہنچی ہے، سند سرکار علیہ السلام کی ذات تک حدیث مرفوع. سرکار نے کیا فرمایا؟ ستتن، 6 خصلتیں ایسی ہیں، 6 افعال، 6 کام ایسے ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی کوئی شخص کر لے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ لعنتہم، فرمایا میں خود نبی ہو کے اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، خود نبی ہو کے اس پہ. نمبر 1. نمبر 2، لعنہم اللہ، اور ایسے کاموں کے ارتکاب کرنے پہ اللہ بھی کیا بھیجتا ہے؟ 2 لعنتیں آگے. وَكُلُّ نَبِيٍّ يُسْتَجَابُ، اور فرمایا رب کا ہر نبی اس پہ لعنت بھیجتا ہے، رب کا ہر نبی اس پہ. اب وہ 6 کام کون سے ہیں؟ غور کرنا. 6 کام جب حدیث کی روشنی میں آپ سنیں گے آپ کا ایمان گواہی دے گا. سرکار تو فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کرے اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے. سرکار نے فرمایا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور تمام انبیاء اور رسول بھی. ان 6 میں کوئی ایک کرے. جب آپ پڑھ لیں گے حدیث کو سن لیں گے تو آپ کا ایمان کہے گا یزید تو یہ 6 کے 6 کر گیا ہے، یزید تو 6 کے 6 کر گیا ہے. سننا احدھا، ان میں سے پہلا کام الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے کا خواہش مند ہو. اللہ کی کتاب میں کیا کرنے کا؟ اب یزید کے جملے سنو، البدایہ والنہایہ سے سنو، حافظ ابن کثیر کی زبانی سنو کیا کہہ رہے ہیں. الزائد فی کتاب اللہ، کہ جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرے، اپنی طرف سے تفسیر غلط کرے، غلط تعبیر پیش کرے، اس پہ اللہ اور تمام نبیوں و سرکار کی کیا ہوتی ہے؟ اب سنیں، یہ بے ایمان جب شراب پیتا تھا، کون؟ یزید پلید جہنمی. یہ بے ایمان جب شراب پیتا تھا، کیونکہ حکمران وقت تھا، اس کو خدشہ لاحق ہوتا تھا کہ میری شراب پہ کہیں لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں. اپنی حکومت کے دبدبے و روب کی وجہ سے یہ بے ایمان اپنے ارد گرد بیٹھنے والے چمچے کرچوں کو کہتا تھا ما قال ربک ویل للذین شربوا، کہتا تھا اے لوگوں، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ویل، کہ بربادی ہے للذین، اس شخص کے لیے شارب الخمر، جو کیا پیے. فرمایا اس بے ایمان نے کہا اللہ کا یہ فرمان پورے قرآن میں کسی جگہ ملتا کہ شراب پینے والوں کے لیے ویل ہے، بلکہ کیا کہتا؟ قرآن میں یوں آیا فویل للمصلین، فویل لل، آدھی آیت پڑھتا جو آج اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس نے بھی اسی طریقہ کار سے کام لیا تھا. آدھی آیت پڑھی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ پڑھتا تھا. آدھی آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا، کہتا دیکھو
قرآن کہہ رہا ہے بربادی ہے، ویل ہے للمصلین، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ اگلا مفہوم تو بتاتا ہی نہیں تھا نا کہ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے، اور اس نے مطلق کہا، قرآن کہہ رہا ہے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، شرابیوں کے لیے جہنم۔ تو اس نے کتاب میں زیادتی کی کہ نہ کی؟ اپنی طرف سے جملے بڑھائے۔ نمبر 2، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، ہم آپ کو فقط سمجھانے کے لیے، کیونکہ العاقل و تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ دوسری بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی، فرمایا والمکذب بقدر اللہ، جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہو۔ یہ بھی اس بیان کے اندر معاملہ جو رب کی تقدیر ہے، جس طرح رب نے دین اسلام کے لیے لکھا، اس نے اس نظام کو، اس شریعت کو تبدیل کرنے کی کیا کی؟ باقاعدہ سرکار کا فرمان بھی ہے، فرمایا میری سنت پہ رہے گی، میرے طریقے میں کام چلتا جائے گا میرے دین کا۔ سب سے پہلا شخص جو میری اس سنت اور دین کو بدلے گا، اول ما یبدل، جو سب سے پہلا شخص تبدیل کرے گا سنتی، فرمایا میری سنت کو، یقالو، اس کو کہا جائے گا یزید، فرمایا وہ یزید نامی شخص ہوگا میرے دین کو سب سے پہلے آ کے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو سرکار کا پہلے سے فرمان بھی موجود تھا۔ تیسری بات، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا والمتسلط بالجبروت، وہ زبردستی حکومت میں بادشاہ بن جائے گا، ملک کا والی بن جائے گا، لیکن بالجبروت، کس طرح بنے گا؟ زبردستی بنے گا، حالانکہ وہ حاکم بننے کا شرعاً مستحق نہیں ہوگا۔ اور یزید نے یہی نظام کیا، یہ حاکم وقت ہونے کا اہل، کیونکہ اسلام میں شرابی حاکم وقت نہیں ہو سکتا، اسلام میں بے نمازی حاکم وقت نہیں ہو سکتا، اسلام کی روشنی میں کنجریوں کو اپنی محفل میں نچانے والا، شراب پی کے ان عورتوں کو ڈانس پہ کرائے پہ لے آ کے ان سے ڈانس کروا کے خوش ہونے والا، اور ان عورتوں سے گانے بازے سننے والا، ان عورتوں کی گانے بازی کی محفل سجا کے ان کو نچوانے والا کبھی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ اور یہ کام یزید کیا کرتا تھا۔ یزید شراب پیتا اور اپنے ارد گرد کی وہ فاحشہ، وہ زانیہ، وہ گندی عورتیں جو ڈانس اور ناچنے اور گانے باجے کا کام کیا کرتی تھی، ان کو یہ بغیرت کرائے پہ بلاتا، اپنے محل میں ان سے گانے باجے سنتا، ان کو نچواتا، اور شراب پی کے بدمست ہو جاتا۔ شراب پی کے حسین کا دم بھرنے والوں ذرا اپنے گھروں میں بھی خیال کریں، اپنے فنکشنوں کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں، اپنے گھروں میں میڈیا کے ذریعے جو زہر گھولا جا رہا ہے اس کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں۔ اس بے غیرتی اور فحاشی کو روکنے کے لیے میرے امام نے اتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی ہے۔ وہ کیسا حسینی ہے جس کے گھر میں دن رات گانے باجے چلتے ہیں، کنیوں فلموں ڈراموں کی روشنی میں ناچتی ہیں، یا ان کی مختلف فنکشنوں میں کنیوں کو بلایا جاتا ہے، جن میں آ کے وہ کنجر ناچتے بھی ہیں، وہ گانے باجے بھی گاتے ہیں۔ ذرا امت مسلم بھی ہوش کے ناخن لے، ہمارا یہ طرز عمل حسینی نہیں، یہ طرز عمل شریعت والا نہیں، بلکہ یہ یزید کے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ یزید کے خواب کی امت مسلمہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کردار کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، اور شریعت نے ہمیں کون سا کردار اپنانے کا حکم دے رکھا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا زبردستی آ جائے پھر کیا کرے؟ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اس کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے، اس کو منصب دے حکومت کے جو منصب کے اہل۔ یزید نے یہ کام کیا کہ نہ کیا؟ سرکار نے مزید فرمایا وَيَسِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، جن لوگوں کو اللہ نے عزت کے تاج پہنا رکھے ہیں، وہ مسلط ہونے والا حاکم ان لوگوں کی توہین کرے گا، ان لوگوں کی کیا کرے گا؟ بتائیں اہل بیت اتحاد کو اللہ نے دنیا و آخرت میں عزت کے تاج پہنائے ہیں کہ نہیں پہنائے؟ ان لوگوں کی توہین یزید نے کیا کہ نہیں کی؟ تیسرا کام بھی اس بدماش نے کیا۔ چوتھا کام وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ، سرکار نے فرمایا
جو بیت اللہ شریف میں کام حرام ہے، اللہ رسول نے بیت اللہ میں جن کاموں کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ والمستحل، کوئی شخص اگر انہی کاموں کو بیت اللہ میں حلال کر دے تو اس پہ بھی اللہ اور تمام نبیوں کی کیا ہوتی ہے؟ بتائیں اس بے ایمان نے اپنی فوج کے لیے حرمین شریفین کو ان کاموں کے لیے اجازت دی کہ نہ دی جو کام شریعت میں حلال نہیں تھے؟ مدینہ منورہ میں 3 دن اور 3 رات کے لیے حرم شریف کے اندر، مدینہ بھی حرم ہے یاد رہے، کعبے کو حرم خلیل اللہ نے بنایا، مدینے کو حرم سرکار مدینہ نے بنایا ہے۔ یہ باقاعدہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس نے مدینہ پاک میں اپنی فوج کے لیے مسجد نبوی کے اندر رہتے ہوئے شراب پی کر مدینہ منورہ کی پاک دامنہ عورتوں سے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے زنا کو حلال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر کوئی نہ مانے، میں تمہارے گھر سے کہہ رہا ہوں، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس تاریخ کو نقل کیا ہے کہ اس بے غیرت نے اپنی فوج کو کہا تھا کہ مدینے کی پاک دامنہ عورتوں سے میں نے 3 دن اور 3 رات کے لیے اے میری فوج تمہارے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر معاذ اللہ زنا کو حلال کر دیا ہے۔ اور مسجد نبی میں اس کی فوج نے شرابیں پی، مسجد نبی نے اس کی فوج نے زنا کاری کی، مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ اس کی فوج نے اپنے غلیظ قسم کے جانور باندھے جو ادھر ہی کیا کیا کرتے تھے، بول و براز۔ مسجد نبی شریف کے اندر 3 دن اور 3 رات تک اذان ہوئی۔ پوری تاریخ اسلام میں اگر کبھی مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی تو سن 63 ہجری تھی، یزید حکمران تھا، اس کی فوج گئی، ان بے ایمانوں نے وہاں کے کئی اجلہ صحابہ کو ذبح کیا، کئی اجلہ صحابہ کو اپنی ظلم کی تلوار کے ساتھ ذبح کر کے ان لوگوں کا ناحق خون کیا، اور کئی اجلہ صحابہ اور تابعین کے حفاظ میں سے 1700 کی تعداد آتی ہے، ان لوگوں نے ان کو مسجد نبی کے ارد گرد شہید کیا۔ اور حرم شریف کے اندر اس بے ایمان نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر جو ظلم اٹھائے وہ تاریخ کے اوراق پر آج بھی واضح طور پہ موجود ہیں کہ اس نے حرمین شریفین کے اندر جو چیزیں اللہ رسول نے ہر جگہ حرام کی تھی، اس نے حرمین شریفین میں ان کو حلال جانا، ان چیزوں کو کیا جانا؟ حلال جانا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ۔ سرکار کی اس حدیث کے اس جملے کو غور سے سنیں وہ لوگ جو آج یزید کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس شخص پہ بھی، اس کے اس کرتوت پہ بھی اللہ بھی لعنت کرتا ہے، میں بھی لعنت دیتا ہوں۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُسْتَجَابُ، اور اللہ کا ہر نبی بھی کس پہ؟ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ اِطْرَتِ، جو میری آل کے بارے میں اللہ پاک نے جو ان کی شان بیان کی، جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا اللہ نے حرام کیا ہے، اگر کوئی شخص والمستحل انہی کاموں کو حلال جانے تو اس پہ بھی رب رسول کی کیا ہوتی ہے؟ اب بھی کوئی ابہام باقی ہے؟ آل پاک کے لیے صرف زبان سے ان کی شان کے خلاف جملے نکالنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں ہی اگر کوئی شخص اہل بیت کے لیے بغض رکھے تو سرکار نے اس کو کہاں کا کتا فرمایا؟ جہنمی کتا ہے وہ۔ سرکار نے فرمایا، آپ جمعۃ المبارک میں حدیث سن چکے، تفسیر کبیر کے جز نمبر 27 میں یہ سرکار کی حدیث موجود ہے۔ کون سی؟ ان رجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ کعبے کا رہائشی ہو، کس جگہ کا؟ کعبے کا، ثم صام وصلى، وہی روزے رکھے، وہی نمازیں پڑھے، پھر وہی مر جائے، کس جگہ مر جائے؟ کعبے میں۔ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد،
علیہ السلام کی ماں اس حدیث کی راویہ ہے جس کے سند پہ کلام ہو ہی نہیں سکتا، جس کے سند پہ کلام بیوی سنے شوہر بیان کرے، اس میں کوئی تیسرا آئے گا تو کوئی سند کا امام آئے گا نا۔ سیدہ عائشہ سننے والی، سرکار مدینہ بیان کرنے والے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے چھٹا کام ارشاد فرمایا، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، اور جو میری سنت کی توہین کرے۔ یہاں سنت کو چھوڑنے والا مراد نہیں لینا، ورنہ تو دنیا میں مسلم ہی کوئی نہیں نظر آئے گا، ورنہ تو دنیا میں یہاں جو معنی مراد محدثین نے کیا وہ یہ ہے کہ جو سنت مبارکہ کی توہین کرے۔ وہ تارک السنتی سے کیا مراد ہے؟ لفظی معنی اگر دیکھیں تو معنی ہے جو میری سنت کو نہ اپنا۔ یہاں تو فرض کو کوئی نہیں اپناتا، پھر کیا کریں گے؟ محدثین کا یہ معنی نہیں، بلکہ اس جگہ معنی ہے جو میری سنت کی توہین کرے، جو میری سنت کی۔ یزید نے سنت کی توہین تو دور کی بات ہے، اس نے فرضوں کی توہین کر ڈالی ہے۔ دیکھیں نا، شراب پی کے بدمست ہو کے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر کیا کہتا کہ بربادی نمازیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے۔ اس نے فرض عبادت نماز کی توہین کی ہے۔ اگر پوری آیت پڑھتا تو پھر ہر ایک کو سمجھ آ جاتا کہ نماز کی توہین نہیں کر رہا بلکہ صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اس نے آدھی آیت پڑھ کے اگلے جملے نہ بتا کہ اللہ فرما رہا ہے ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، جو نماز کو۔ اس نے وہ آیت نہ پڑھی، پہلا حصہ کہنے لگا شراب پینے والے کے لیے کوئی بربادی کا حکم قرآن میں نہیں آیا، بلکہ کن کے لیے حکم آیا؟ استغفر اللہ العظیم۔ بتائیں جو فرض کی توہین کرے، اور ادھر سرکار فرمائیں جو سنت کی توہین کرے۔ کس چیز کی توہین کرے؟ سنت کی توہین کرے۔ اب بتائیں یہ 6 کام جو میں نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی زبان یا آپ بھائیوں تک پہنچائے ہیں، ان میں سے کون سا کام ہے جس کو یزید نے کیا نہ ہو؟ بولے تو صحیح یار، کوئی کام ایسا ہے جو اس نے نہ کیا ہو؟ تو پھر اب بھی بندہ کہ نہیں جی وہ جنتی ہے، تو پھر جہنم میں کون جائیں گے بھائی؟ اگر ایسے لوگ ہی جنت کو جائیں تو پھر ہم تم سے پوچھتے ہیں جہنم میں پھر کیا رب نے پتھروں کو ڈالنا؟ جہنم میں رب نے پھر درختوں کو ڈالنا؟ جہنم میں انسان جائیں گے اور ایسے انسان جائیں گے جس طرح کا یزید تھا، یا جو آج یزید کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جو آج یزید کو اپنا لیڈر سمجھ نہیں آتی۔ ان کے گھر کو کوئی بندہ جا کے فنا کر دے، ہاتھ میں گن لے لے اور ان کے پورے خاندان کو جا کے فنا کر دے، ظلم۔ اور پھر بندہ ان کے گھر کا جو ایک بچے اس سے پوچھے تیرے نزدیک یہ جنتی ہے نا، تو کیا کہے گا؟ بندہ پوچھے یہ تیرا لیڈر ہے نا، کیا جواب دے گا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا نہیں یہ جہنمی ہے، یہ میرا لیڈر ہو سکتا؟ جو تیرے خاندان کو ذبح کرے وہ تو تجھے جہنمی نظر آئے، جو تیرے خاندان کو ظلماً ذبح کرے وہ تجھے اپنا لیڈر نظر نہیں آتا۔ تیرا خاندان کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا کے ہمارے جیسے عام لوگ ایک جانب کھڑے ہو جائیں، میرے سرکار مدینہ علیہ السلام کے ایک فرد کی مثال دیتا ہوں، اس بے ایمان نے تو پورے قبیلے کو ذبح کیا۔ فقط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے میرے امام کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ جس نے انہیں ذبح کیا، شہید کیا، وہ تجھے جنتی نظر آئے، اور جو تیرے گھر کو ظلماً ذبح کرے وہ تجھے جہنمی نظر آئے۔ یہ پھر الٹی منطق ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ میرے یا تیرے گھر والوں کا ان سے کوئی تقابل ہو سکتا ہی؟ وہ بڑے نفوس قدسیہ ہے، ہمیں پتہ نہیں، امید تو ہے کہ اللہ سرکار کے تو خیر جنت عطا کرے گا، لیکن کوئی لکھ کے تو نہیں دے سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ ہمیں اس کا پتہ نہیں، امید ہے رب چاہے گا سرکار کے وسیلے سے دے دے گا۔ ہم کس درجے کے ہیں؟ اور جن کو اس بغیرت نے ذبح کیا ان کی شان دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ ترمذی میں 66 میں حدیث باب المناقب میں موجود،
فرمایا लोगों मेरा हसन और मेरा हुसैन ये जन्नती नौजवानों के भी सरदार हैं। गोया ये जन्नत एक सल्तनत है, जन्नत एक इलाका है। फरमाया उस इलाके की सरदारी रब ने मेरे शहजादों को दे रखी है। जो जन्नत के सरदार हैं, जो उनको ज़बह करने वाला है, तेरे नजदीक वो जन्नती है, तो फिर तो अपने आप से पूछ, तेरा ये जो ईमान है ये यहूदियों से मिलता है या मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों से जाके मिलता है? तुझे खुद तेरा वजदान कहेगा ये मदीने के मुसलमानों जैसा ईमान नहीं है, बल्कि वहाँ तो खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर शहंशाह सदाकत रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुने, जो आपने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह कुदसिया में अर्ज़ किया था। अर्ज़ किया कि है शहजादी कुने, मैं और मेरी औलाद हम सब के सब आपके दर के खादिम और नौकर हैं। आप हमें जैसा हुक्म दे मैं भी उस हुक्म की तमील के लिए हाजिर हूँ, मेरी ज़ुर्रियत भी उस हुक्म की तमील के लिए। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। जो खलीफे होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो सरकार के घर वालों के नौकर और खादिम होने का दावा रखते हैं, हालांकि पूरे लोगों के उस ज़माने के मुसलमान के आप हाकिम वक्त थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। इसके बावजूद सैयदा फातिमा सरकार से निस्बत रखने वाली आपकी शहजादी को क्या कह रहे हैं? मैं भी और मेरी ज़ुर्रियत भी आपके घर के खादिम हैं, आपके घर के। ऐसे लोग होते हैं ईमान वाले, ऐसे लोग होते हैं। उधर आप फारूक आज़म की तरफ जाए, फारूक आज़म ने हदीस सुनी ना सरकार से, क़यामत के दिन तमाम हस्ब व नस्ब क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इल्ला हसबी व नसबी, फरमाया मेरा हसन नसब क़यामत के दिन भी बाकी होगा, सरकार की रिश्तेदारी क़यामत के दिन भी बाकी होगी। फारूक आज़म ने सोचा कि अब सरकार की ज़ुर्रियत में से किसी औरत से, किसी सैयदादी से निकाह करना चाहिए, ताकि इनकी बरकत से हमारा नसब भी उस दिन बहाल रहे। शियो तुम्हारी किताब है, अनवार नुमानिया है, जल्द नंबर 1 है। शियो तुम्हारी किताब है, अल-फुरू मिनल काफ़ी है, बाबुल निकाह है, तुम्हारे बलों ने लिखा है। सैयदना फारूक आज़म मौला खैरात की बारगाह में अर्ज़ की हुज़ूर इस हदीस पर अमल करने की गर्ज से कि चलो मेरा रिश्ता भी उस दिन ना टूटे, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। आपकी शहजादी उम्मे कुलसूम, जिनके बाप का नाम अली अल मुर्तज़ा है, जिनकी वालिदा का नाम सैयदा खातून फिरदौस फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जिनके भाइयों का नाम इमाम हसन और हुसैन है, मैं उसके लिए अपना रिश्ता लेके आया हूँ। मौला कायनात ने फरमाया भाई उमर, मैं मशवरा करके आपको बताता हूँ। आपने घर वालों से मशवरा किया और हजरत सैयदना फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने पैगाम भेजा कि हम इस बात पे एग्री हैं, हम अपनी शहजादी का निकाह आपसे करने के लिए तैयार हैं। फारूक आज़म इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद मौला कायनात के घर में निकाह कर